میر جعفر خان جمالی اپنے علاقے کے بہت بڑے لیڈر تھے. میں جب بہت بڑے لیڈر کہتا ہوں تو پاکستان کے نقطہ نظر سے کہتا ہوں. انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی ترویج کی. جھالاوان اور ساراوان دو علاقے جو ہیں بلوچستان کے جو خانقلات کے تحت تھے ان میں مسلم لیگ پھیلائی. قائد اعظم کے معتمد ترین ساتھیوں میں سے تھے. جی ہاں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب کونسل مسلم لیگ ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تو وہ نہ محمد علی صاحب کے کہنے پہ آئی تھیں نہ یہ سب لوگ گئے. انہوں نے کہا نہیں. جب میر جعفر گئے تو انہوں نے کہا ہاں اگر یہ شخص میرے ساتھ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہوں, اور پھر مقابلے پہ کھڑی ہوں. ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں نے تو بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, نہ بلوچ دیکھا تھا, بلکہ جب میں وہاں پہنچا پہلی دفعہ تو میں ان کو سکھ سمجھتا تھا, وہ سے بال رکھے ہوئے. وضاقت اسی طرح. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ یہ 54 میں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق کا آغاز ہوا, دوستی کا تو نہیں. ان کے دو عزیز یہاں محمد مراد جمالی جو بعد میں بیرسٹر بھی ہوئے اور فضل محمد جمالی, یہ دو ایف سی کالج میں پڑھا کرتے تھے. یہ میرے فینس تھے شاعری کے. تو 54 میں ایک دن میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے صاحب ہمارا ایک جمالی اجتماع ہوتا ہے, وہاں اخبار نویس بھی آتے ہیں کوئٹہ سے کراچی سے سب, تو آپ بھی وہاں جائیں. اب میں ان دنوں لاہور کو ادھر ادھر کھپت کے حلقے ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ چلے, بہرحال یہ 500 یا 1000 چھاپنے سے تو بات نہیں بنتی. تو میں اچھا طے ہو گیا, انہوں نے سیٹ میری بک کرا دی, تم چلے گئے. لیکن وہ دونوں نہ جا سکے, انہوں نے تار دے دیا میر صاحب کو. میر صاحب نے خیر مجھے ریسیو کیا. وہ صبح 4 بجے وہاں گاڑی پہنچتی تھی رستم احمد میں, وہاں 2-3 دن رہے. اور جب وہ ختم ہو گیا اجتماع تو انہوں نے میر صاحب کھڑے ہو گئے اور ان کا ایک نوجوان فیملی کا ساتھ کھڑا ہو گیا جسے میں اس وقت ان کا پرائیویٹ سیکرٹری سمجھتا تھا, بعد میں پتہ چلا ان کا داماد ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ فلاں گاڑی لاؤ, اس میں نسیم اجازی کو اور حقانی کو ان کو بھجوا دو, جیکوباد چھوڑا ہے, دوسری جگہ فلاں جگہ چھوڑا ہے. اب میں سوچا کہ میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوں, شاید باہر نہیں نکلا, مجھے بھی جانا ہے واپس. تو میں نے اس نوجوان کو پیغام بھیجا کہ میر صاحب کہیں مجھے بھی جانا ہے اور میں آج ہی جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہو, وہ میر صاحب فرما رہے ہیں آج آپ ہمارے مہمان ٹھہریں تو آپ کو کل روڑی ہم پہنچا دیں گے, اور وہاں سے جو گاڑی آپ کہیں گے اس پہ پہنچا دیجیے. کہ ٹھیک ہے. تو سارا وہ کچھ 10-15 ہزار کا مجمع ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو ہم رجحان آ گئے, ان کا جو آبائی گاؤں ہے رجحان میں 2-3 بنگلے ہیں ان کے, اور 1-2 لنگر خانے ہیں بڑے, ان کو وہ بھٹی کہتے ہیں. تو ہم چھوٹے بنگلے میں بیٹھے تھے. تو جب کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو اخبار نویس ہمارے کوئٹہ کے ہیں دوسرے لنگر خانے میں, ان کو کھانا علیحدہ دو, ہم دونوں علیحدہ کھائیں گے. تو جب ہم کھانا, وہ دسترخوان بچھ گیا, زمین پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے دوسرے دن اجتماع کا پہلا دن کھانے پہ جب ہم بیٹھے تھے تو کیسر خان اور شاہ نواز میرے بھائی اور ان 2 بچے آ گئے اور آپ یکدم اٹھ کے چلے گئے. کہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کے بعد ہمارا اگلے آخری دن بڑا کھانا ہوتا ہے, تمام بلوچ باقاعدہ اکٹھے مل کے کھاتے, آپ اس وقت بھی اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں کہا ہمارے ہاں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن بات یہ ہے میر صاحب کہ مجھے دیکھیے آپ سے نہ کوئی قوم کا تعلق ہے, نہ زبان کا تعلق ہے, نہ علاقے کا تعلق ہے. مجھے کچھ چیزیں پسند بھی آئی ہیں, لیکن میری ایک مصیبت یہ ہے کہ میں 47 میں گھر سے 21 افراد گھر کے لے کے چلا تھا, اور جب ہم سرحد پہ پہنچے تو 5.25 تھے میرے سامنے وہ کٹے. تو میری اب تک یہ کیفیت ہے کہ میں ایک فیملی کے یا ایک خاندان کے یا ایک گاؤں کے اتنے آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا, لیکن یہ مجبوری ہے میری. میں تو یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی کی, میں اس کی بارات پہ نہیں گیا. ابا جان نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں,
اور لے آئے. تو میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میر صاحب نے جب چہرہ اٹھایا, اب لقمے دونوں کے پہلا لقمہ ان کے ہاتھ میں بھی میرے میں بھی, تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے اللہ میری کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا کے فضل سے, آپ سے تو بہتر بڑے بڑے لیڈر پنجاب میں پڑے ہیں, اگر سیاستی میں نے کرنی ہوگی تو ان سے تعلق پیدا کیا جائے گا. میرے پاس خدا کے فضل سے قلم ہے اور میں لکھ سکتا ہوں, میں روٹی کما سکتا ہوں عزت کے ساتھ. کمی ہے تو بازوؤں کی ہے, بازو نہیں ہے. انہوں نے وہ روئے آنسو پونچھے اور آواز دی. ان کے نوکر کا نام تھا چھٹا, ایک نوکر, چھٹا بات سنو, کیسر کو اور شاہنواز کو بلا لاؤ. وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بنگلے, ان سے چھوٹے کا نام کیسر خان تھا, ان کے بیٹے ہیں عبد الغفار خان, اور شاہنواز کے یہ ظفر اللہ جمالی جو ہیں. تو وہ دونوں آ گئے کاروں پر, تو کھڑے ہو گئے, ہاں سائیں. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو ثاقب صاحب یہ کیسر ہیں مجھ سے چھوٹے, یہ شاہنواز ہیں کیسر سے چھوٹے, اور اب کیسر اور شاہنواز سن لو, یہ ثاقب زیروی ہیں مجھ سے چھوٹے, ہم اب 4 ہیں بھائی بنا. ہاں, اور معانقہ کرو. تو ہم نے معانقہ کیا اور نوکر کو کہا کہ جو دسترخوان اٹھا لو, قلعے میں کھانا کھائیں گے. تو کورٹ میں چلے گئے ہم, اور وہ بتاتے رہے کہ یہ تمہاری بھنیجی ہے, یہ بھتیجی ہے. میں تو اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ ایک تعلق پیدا ہوا. پھر 2-3 سال ہم جاتے رہے. اتنے میں وہ 58 میں, لیکن یہ تعلق سیمی پولیٹیکل سا تھا. اس میں بگٹی کے بھی تعلقات رہے, ہم مری سے بھی ملتے رہے. مری پر میں نے بلکہ ایک فیچر بھی لکھا, دھجیاں یا کاریں, یہ لاہور میں چھپا, اور مینگل سے بھی تعلقات تھے. لیکن جو بات میر سے تھی, میر میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. حالانکہ یہ لیڈر کی صفت نہیں ہے. بعض دفعہ CID والے آ کے پوچھ لیا کرتے تھے, سائیں میں تو کل چھٹی پہ تھا, بتائیے کیا کیا مصروفیت تھی, اور وہ بتا دیتا تھا. وہ ایک دفعہ یہاں آئے, جب یہاں آتے تھے تو ان سے طے تھا کہ وہ میرے گھر میں نہیں ٹھہریں گے, کیونکہ 10 پولیٹیکل آدمی انہیں ملنے آئیں گے تو میرے گھر میں شاید ان کو انقباض ہو. تو وہ دفتر اگر دن کے وقت آتے تھے تو دفتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے, بھاری بھرکم تھے, سیڑھیاں تو اتنے نہیں چڑھ سکتے تھے. نوکر کو بھجواتے تھے کہ بھی میں آ گیا ہوں, فلاں ہوٹل میں جا رہا ہوں, اور میں آپ شام کو آؤں گا. اور اگر شام کو آئے تو گھر آ گئے, بتا گئے, پھر چلے گئے. تو ایک دفعہ آئے تو ان دنوں ایبڈو ان پر غالب, ایبڈو بعد میں لگتا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ خان قلات تو نظر بند کر لیا ہے, ایوب خان ہے. میں کہ جی ہاں, تو اس کی تو مدد کرنی ہے. میں نے کہا آپ کریں مدد اس کی. کہنے لگے نہیں اس کی میرے ساتھ تو سیاسی رشتہ داری ہے, تمہارے ساتھ مذہبی رشتہ داری ہے. میں نے کہا صاحب میرے ساتھ مذہبی, میں تو انہیں کبھی ملا ہی نہیں, میں تو جانتا بھی نہیں اس کو. کہتے نہیں, ان کے دادا احمدی تھے, میر خدا خان نے بیعت کی تھی جب انگریزوں نے اسے بیل پٹ میں سے گاڑی چلا کر صوبت سرائے لے گئے سبی میں, اور سبی میں ان کو نظر بند کر دیا تھا. وہاں ان کے پاس ایک خیاط تھا, درزی, ان کو ملا تھا نوکر, 3-4 ملے تھے, ان میں سے ایک وہ بھی تھا. وہ احمدی تھا, اور وہ انہیں کتابیں پڑھاتا رہا. پھر انہوں نے خط لکھا, بیعت کا خط, بیعت ہوئی. میرے دادا کے ساتھ سخی درمند کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے, تو اس لیے مجھ پر بھی واجب ہے, تم پر بھی واجب ہے. ہم نے جناب ان کا بیڑا اٹھایا کہ خان قلات کے حق میں لکھا. اس وقت جب اس کا نام لینا, جو کوئٹے والوں نے اگر نام لینا بھی اس کو چھوڑ دیا تھا بالکل. یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے نوٹ لکھا, اور وہ وہاں کے ایک اخبار نویس نے 2 مہینے کے انتظار کے بعد نقل کر دیا, تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں نے تو اس لیے لکھا تھا کہ میں بتاؤں کہ اگر وہ غدار ہے تو ایک اور غدار بھی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے ملٹری والوں نے کہا کہ بھائی اس غدار نے تو, جس کو تم غدار کہتے ہو, خالد محمود جنرل نے بیان دیا, ہوم منسٹر نے, انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا. تبصرے کی اجازت ہے, جو چاہے کرے آدمی. تم نے 2 مہینے میں کانسٹیٹیوشن پیدا ہو گئی تھی, دوبارہ کاپی کیا ہے, اس لیے تم تو 6 مہینے کے لیے جاؤ اندر. تو یہ کیفیت تھی. پھر ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ایوب خان صاحب بہت برہم ہو گئے, انہوں نے لاہور کا داخلہ بلوچستان میں بند کر دیا, لاہور میرا داخلہ لاہور بلوچستان میں بند کر دیا.
اور جو باتیں چلتی رہیں. یہ تعلق ایسا تھا کہ یہ پھر انہوں نے پتہ چلا کہ یہ دوست اس میں وفا ہے بہرحال, تو پھر وہ برادری کا سا تعلق ہو گیا. اب بھی ان کے جب فیملی فیوڈز ہوتے ہیں جیسے, تو وہ جو جرگہ کرتے ہیں تو اس میں مجھے بٹھاتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. اور ان کی عادات اور ان کی بعض مراسم اور بعض روایات مجھے واقعی پسند ہیں. مثلا ایک سب تو بڑی بات یہ کہ ان کا مجھے جرگہ پسند ہے. یعنی قتل کا کیس اگر 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے اور دونوں فریق تسلیم کر لیں, تو جھک مارنے کی یہاں چند سالوں گزر جاتے ہیں. تو اس طرح ان سے تعلق بنا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہی, اس وقت وہاں 25 یا 27 پرچے وہاں جاتے ہیں. ان کا لفظ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے میر کا ذکر ہو, ہم میر کا ذکر کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے جب 74 میں ہمارے خلاف سازش کی کہ جماعت کے خلاف فسادات کی, تو سب سے پہلے انہوں نے فورٹ سنڈے مان سے شروع کرایا تھا, جمیعت العلماء اسلام والوں سے. انہوں نے فائرنگ کی اور وہ ایک احمدی کو لگنے کی بجائے ایک بہائی کو لگ گئی, اس کی انگلیاں کٹ گئیں. سفیر جو تھے ایران کے, انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا, تو وہاں سے یہ ہٹ گئے. بھٹو صاحب کی ہدایت تھی کہ ہٹ جاؤ. میں نے اس دن, مجھے یاد ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا, حضرت خلیفہ ثالث نے, کہ تم بگٹی سے بات کرو. بگٹی ان دنوں گورنر تھے. تو میں نے ان سے کراچی سے بات کی. کراچی پہنچا, وہاں سے بات کی, تو اس نے کہا بھائی یہ بڑا کھیل ہے, میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ وہاں 5 گھر ہیں احمدیوں کے, تو ان 5 کو میں نے ٹرک بھیج دیے ہیں کہ وہ اپنا سامان وام لے کے کوئٹے آ جائیں, اور جب تک یہ فسادت رہیں گے میں یہاں ان کو کوارٹر دوں گا. پھر انہوں نے استا محمد میں شروع کیا. استا محمد ان کا جو 10-15 میل کا علاقہ ہے جمالیوں کا, اس کی تحصیل ہے, اسٹیشن بڑا اچھا قصبہ ہے. تو وہاں 2 احمدی رہتے تھے, ایک پٹواری اور ایک کانگو. مجھے حضرت خلیفہ ثالث نے ایک دفعہ بلوایا تو یاد فرمایا, فرمانے لگے کہ وہ تمہاری محنت ضائع تو نہیں گئی. میں نے کہا جی کون سی محنت؟ وہ فرمایا کہ بلوچستان والوں سے جو تم جوالیوں کرتے ہو یہ خط پڑھو. تو وہ خط میں لکھا تھا کہ یہ مولوی آئے, انہوں نے 10 بجے جلوس نکالا اور کہا کہ اگر 4 بجے تک تم یہاں رہے تمہارا بال نظر نہیں آئے گا, ہڈی نظر نہیں آئے گی. تو ہم تو بھاگے وہاں سے, رجحان گئے. رجحان میں ظفر اللہ جمالی کو دیکھا, وہ نہیں تھے. تاج محمد جمالی کو دیکھا, وہ نہیں تھے. عبدالغفار کو دیکھا, وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم واپس آ کے علی آباد گئے. علی آباد میں فقیر بخش جمالی کے لڑکے عبدالنبی جمالی جو سینیٹر تھے وہ رہتے تھے, تو ان سے وہ مل گئے. تو ان سے ہم نے کہا کہ صحیح یہ بات ہے. انہوں نے کہا بالکل گھبرانے کی بات نہیں, اگر وہ 4 بجے جلسہ کریں گے ہم 3:30 بجے اس جلسے کو کنٹرول کریں گے. تو وہ اپنے ٹرکوں پہ جیپوں پہ لد کر بلوچ لے کر کوئی 50-60 اور باقاعدہ مسلح اور آگے انہوں نے جلسے کو کارڈن کر لیا اور خود شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں مولویوں کو انتباہ کرتا ہوں, ابھی 2 گھنٹے دیتا ہوں, 2 گھنٹے کے اندر اندر استا محمد خالی کر دیں, اور یہ فلاں فلاں جگہ ہے وہاں 3 بلوچ میں نے پہرے پہ بٹھا دیے ہیں, جاؤ اگر کسی کے اس میں حوصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اب کم از کم یہ ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ قیصر خان نے روا آنا چاہا, وہ فوت ہو گئے. شاہ نواز نے آنا چاہا, وہ فوت ہو گئے. میر صاحب کا بھی پروگرام تھا, بلکہ میر صاحب کو جب حضرت صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیر صغیر بھجوائی تو انہوں نے خط لکھا ہے. وہ خط تو ان پڑھ آدمی تھے بہت, سرائکی, پنجابی, بلوچی مل جلا لکھتے تھے. تو اس میں لکھا کہ میں نے سنا آپ نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی. لفافے میں سے خط انہوں نے نکال لیا حضور نے, دوسری ایک چیز پڑی رہی اندر. تو وہ سب بڑے گرم ہوئے کہ ہم نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی. تو اتفاق سے اگلے دن میں چلا گیا اور وہاں سے شیخ پورے کی جماعت سے حضور ملاقات فرما رہے تھے. تو میں جو دیکھ کر لگا اچھا تم آ گئے ہو تو میں تو تمہاری خبر لوں گا آج. تو وہ چھوڑ دیا سارا پروگرام کینسل. حضور آگے آگے, میں پیچھے پیچھے تھا, اپنا استغفار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے. تو اوپر کی سیڑھی پر جا کے ایک کم رہ گئی, تو کھڑے ہو گئے. مجھے کہنے لگے یہ پہلے بتاؤ یہ بلوچ بھٹی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی لنگر کو کہتے ہیں.
हैं? तो ये तो बात साफ हो गई, लंगर खोला हुआ है हमने कुरान का। मैंने मंसूरा बेगम ने रात वो तुम्हें कोसा है कि तुम وہ بھٹی کے لفظ سے بٹی کے لفظ، تو یہ خط تھا ان کا، وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے لفافے میں سے وہ نکالا، میں نے کہا حضور دوسرا ایک اور خط بھی ہے اس میں، کہنے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھی ہے، تو یہ بھٹی میں جلنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اس نے۔ تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ خدا کے فضل سے مثلا یہ تاج محمد جمالی ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا لڑکا میر صاحب کا چیف سیکرٹری ہے آج کل بلوچستان میں، سکندر حیات، اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سب ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اسے آپ جاہل کہہ سکیں۔ پھر یہ ہے کہ ان میں آنکھ میں شرم ہے، مثلا سارے خاندان میں سے مجھے یاد ہے کہ 2 بچے سگریٹ پیتے ہیں، یعنی یہ نشہ ہے، عبدالنبی سگریٹ پیتے ہیں، خیر محمد جمالی پیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ میر کے سامنے نہیں پی سکتے اس لیے اگر میرے سامنے 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو وہ نہیں پیئیں گے۔ ماشاءاللہ وہ بھائی کا چچا کا رشتہ تھا، یعنی ایک اب یہ میر صاحب ظفر اللہ آتے ہیں یا تاج آتا ہے تو یہ آتے ہیں چچا یہ کھائیں گے یہ پیئیں گے یہ بیٹھے ہیں، تو مطلب یہ کہ ایک برادری کا ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ اس علاقے میں، اس 15 میل کے علاقے میں کوئی احمدیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی خوبی۔ میرے تعلقات مینگل سے بھی ہیں، بگٹی سے بھی ہیں، مری سے بھی ہیں، بلکہ جب وہ بھٹو صاحب نے ان کے قید کیا تو میں نے ان کے حق میں لکھا، اور ایک دن بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک دن میرا لڑکا جو کینیڈا میں ہے وہ بھاگا بھاگا میرے دفتر میں آیا تو مجھے کہنے لگا جی وہ 3 سکھ آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی اتنی داڑیاں ہیں، اور وہ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہ داڑیاں کتر رہے ہیں، ہم نے شیشہ رکھ دیا ہے وہ، تو میں گیا تو وہ تینوں بگٹی تھے، مری تھے، مینگل تھے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے حق میں لکھا تھا، ہم جیل سے سیدھے یہاں آئے ہیں، شکریہ ادا، یہ شکریہ ادا کرنے والی بات ہے، اور اب ہم جائیں گے فلیٹیز میں۔ تو مطلب ہے کہ ان سے جمالیوں میں یہ سب سے بڑی اپنا ایک خاص کلچر اور تہذیب، اور پھر یہ کہ بلوچستان کے علاقے میں جو ریونیو ہے وہ سارا رئیسانی اور جمالی علاقے سے ہے، کیونکہ یہ میدانی علاقے ہیں، گندم اور جو بھی فصلیں ہوتی ہیں، باقی تو پہاڑی لوگ ہیں وہ بھیڑیں پالتے ہیں، بکریاں، ان میں سے ایک ڈال باچ لے لی، اور یہ میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ کے پیچھے کچھ ادارے لگے رہتے ہیں نا، اسی وجہ سے ان کو یہ بیک گراؤنڈ تو پتہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ وہ ہمارے بچے کے ولیمے میں شادی پہ جب شامل ہو تو پیچھے CID ٹھیک ہے وہ آئے تھے۔